الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی جملہ جانی مالی بدنی عبادتوں کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. بے حساب درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر شافی محشر ساقی کوثر آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے آگے سورہ روم کی 54ویں آیت کریمہ 54 نمبر والی آیت کریمہ میں نے آپ کے آگے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس میں یہ بات بتائی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بچپن کے بعد، کمزوری کے بعد نوجوان بنایا، قوت دی، طاقت دی، اور پھر نوجوانی کے بعد کمزوری اور بڑھاپے تک پہنچا دیا. اللہ رب العالمین جیسے چاہے ویسے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا، اچھی طرح واقف، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہ صحیح اندازہ لگانے والا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، دین اسلام ایک جامع مکمل دین ہے. اس دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود میں جانے تک ان کی رہنمائی فرمائی، رہبری کی. زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں آتا، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے ہم کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، بلکہ قدم قدم پر ہر ایک کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں عطا فرمائیں اور حقوق بتا دیے.
ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے حقوق رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، بندوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور پھر والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، چرندوں پرندوں کا حق ہے، زمین کا حق ہے، تاجروں کا حق ہے، رعایا کا حق ہے، حاکموں کا حق ہے، مزدوروں کے حقوق ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑوں کے بزرگوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارے درمیان میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بزرگ ہیں، بڑے حضرات ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارے حقوق کیا ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، ہمارا سلوک ان سے کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس معاملے میں ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہماری رہبری کی ہے۔ اسلام نے بڑے بزرگوں اور جو معمر عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کا اسلام نے بڑا خیال رکھا ہے، اور قدم قدم پر ان کے سلسلے میں ہمیں ہدایات دی ہیں، ہماری رہنمائی کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب کوئی لوگوں کا امام بنے، نماز پڑھائے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ جماعت کا امام اگر اس کو لمبی نماز پڑھنی ہے، نفل نماز پڑھ لے وہ گھر میں، سنت میں پڑھ لے وہ، لیکن جب اس کو امام بنایا جائے اس کو چاہیے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ، اللہ کے نبی نے فرمایا جماعت میں کمزور لوگ ہیں، جماعت میں بیمار ہیں، جماعت میں بزرگ بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، ان کا خیال کر کے تم کو چاہیے کہ تم نماز مختصر پڑھائیں۔ میرے بھائیو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا، جب اقامت ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو پکڑ کر کے سب سیدھی کرتے، استووا فلا تختلفوا فتختلف قلوبکم، لوگو صفیں درست کرو، صفیں سیدھی کرو، اختلاف نہ کرو، جدا جدا ہو کے نہ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو بالغ ہوں، عاقل ہوں، علم دین رکھتے ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور بڑی عمر کے فضل والے لوگ مجھ سے قریب رہیں پہلی صف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ گھر میں کہیں بھی جب بات چیت کا موقع آئے، مجلس میں گفتگو کا موقع آئے، جب کمیٹی کے اندر بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی حدیث ہے، ایک مقدمہ آیا، جب مقدمہ آیا تو ان میں سے ایک بچہ آگے بڑھ کر کے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میں سے جو بڑا ہے نا وہ ہم سے بات کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو آگے بڑھایا اور پوچھا کہ بتاؤ، ان کے پاس اچھے مشورے ہوتے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے بیٹے حسن سے کہ بیٹا، جب تم علماء کی مجلس میں رہو، تجربے کار لوگوں کی مجلس میں رہو، ان کی بات پوری سنو، ان کی بات کاٹنے کی کوشش نہ کرو، ان کو بولنے دو۔ اگر تم نے ان کی بات کو درمیان میں روک دی، ہو سکتا ہے کہ بڑی کوئی تجربے کی قیمتی بات پیش کر رہے ہوں اور تم ان کو روک دیں۔ اہل علم، علماء، حفاظ،
جو جماعت کے قوم کے بڑے بزرگ دیندار تجربے کار ہوں ان کی بات مکمل سنو، ان کی مجلس میں تم بولنے کی کوشش مت کرو، ان سے سنو، ان سے سیکھو۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہاری بات سننے کے لیے لوگ ترس جائیں گے، آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے التجا درخواست کریں گے کہ آپ بھی کچھ کہیے۔ میرے بھائیوں، بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نے میرے سامنے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھے یہ مسواک دے دو۔ میں نے مسواک دینا چاہا تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ چھوٹا ہے، چھوٹے کو مت دو، بڑے کو دو، چھوٹے کو مت دو، بڑے کو دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا وقت بہت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑوں کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی توقیر، ان کا احترام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا۔ السلسلۃ الحدیث الصحیفہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم۔ لوگوں، تمہاری فیملی میں، تمہاری جماعت میں، تمہارے خاندان میں جو بزرگ ہیں ان بزرگوں کے ساتھ برکت ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، ان کے پاس بہت قیمتی مشورے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں اپنی سمجھ، اپنی فہم، اپنی عقل سے، اپنے تجربے کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بنیاد پر مشکل مسئلے کو آسانی سے حل کر دیتے۔ تب آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم کتنے پریشان تھے، کیسے انہوں نے آسانی سے۔ میرے بھائیو، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کیسی برکت ہے؟ ان سے دعا کی درخواست کرو۔ کبھی تمہاری خدمت سے، تمہارے حسن سلوک سے، تمہارے احترام، تمہاری عزت کرنے سے ان کے ہاتھ تمہاری دعا کے لیے اٹھ جائیں تو کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات یستجاب لا شک فیہن، تین افراد ایسے ہیں ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا، والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ میں والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کبھی ناراض ہو کر، غصے میں آ کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا ہرگز نہ کریں۔ اگر دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو پھر وہ دعا قبول ہو کر رہے گی، پھر ہم کو پچھتانا پڑے گا۔ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، درگزر کیجئے۔ نوجوانوں سے، بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑوں کی دعا اپنے چھوٹوں کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہاں میری مائی بہنیں موجود ہیں، ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، الجامع الصحیح، صحیح بخاری کے مؤلف امام بخاری رحمہ اللہ 8-10 سال کے تھے، آنکھوں کی روشنی، بصارت چلی گئی، اندھے ہو گئے، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی والدہ بہت پریشان ہو گئی، بہت پریشان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کرنا شروع کر دیا، دعا کرتی رہی، تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے دعا کرتی۔ ایک دن انہوں نے تہجد کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو واپس لوٹا دی ہے، وہ دیکھنے والے ہو گئے ہیں۔ صبح ہوئی، کیا دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کی نظر واپس آ گئی ہے۔ وہ کیا ماں تھی،
وہ کیا دعا تھی، کیسے انہوں نے دعا کی، اور والدین کی دعا میں کیا اثر ہے۔ اگر اس پہ کہتا جاؤں تو یہ ٹاپک بدل جائے گا، موضوع بدل جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، خبردار اس برکت کو کھونے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر یہ برکت تمہارے گھر سے نکل جائے، اٹھ جائے، اس کے بعد تم پچھتاؤ گے ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہم جاتے کاروبار کے لیے، ہم جاتے کالج میں، ہم جاتے دکان میں، ہم جاتے فارن، ہم جاتے فلاں، ادھر تم نکلتے، ادھر والدین کے ہاتھ دعا کرے اٹھتے۔ بچے جب نکلتے ہیں گھر سے، واپس آنے تک مائیں پریشان رہتی ہیں۔ پتہ ہے بچہ چلے گیا کالج کو، چلے گیا بچہ اسکول کو، ماں دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے ماں انتظار کرتی ہے کہ بچہ کیوں دیر سے آیا، کیوں نہیں آیا، بچہ تڑپتی ہے، پریشان کرتی ہے، دعا مانگتی ہے۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد والدین ترستے ہیں، گھر میں آیا، نکال کے پھینکا، بیگ رکھ دیا، موبائل لے کے بیٹھا، جا کے کمرے میں بیٹھ گیا، موبائل دیکھتا رہا۔ میں بہت بزی ہوں، بہت ٹائٹ ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں۔ ماں کہاں، باپ کہاں؟ وہ ماں، وہ باپ تمہارے لیے دعائیں دیتے تھے، وہ والدین، وہ بڑے بزرگ تمہارے دیر سے آنے پر تمہارے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب تم نہیں کھاتے، تمہیں کھلائے بغیر وہ کھاتے نہیں تھے۔ آج تمہارا حال یہ ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کو بات کرنے کی۔ عید کے موقع پر ایک نوجوان بچے نے اپنی ماں کو لے جا کر کے کہا امی آپ دکان میں سے کچھ خرید لیجئے۔ ماں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کچھ تو لے لیجئے، عید ہے، کپڑا لیجئے۔ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیٹے نے بہت زیادہ اس کو اصرار کیا تو کہنے لگے بیٹا مجھے کپڑا نہیں چاہیے، مجھے زیور نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، میٹھی محبت سے تمہارے دو بول چاہیے، روزانہ اگر سلام کر کے بات کر لیں، ہم سے کلام کر لیں، ہم سے گفتگو کر لیں، کچھ وقت نکالیں اپنے والدین کے لیے، کچھ وقت نکالیں اپنے بڑوں کے لیے۔ گھر میں دادی ہے، ماں ہے، بڑے بھائی ہیں، چچا ہیں، والد ہیں، کبھی آ کے تم نے ان سے بات کی؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں تب ہم آتے ہیں، جب سوتے ہیں تب ہم آتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں تب ہم سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ٹفن کیا، ناشتہ کیا، اور پھر چلے گئے کاروبار میں۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا فلیس منا، ہم میں سے جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا، ان کا مقام، ان کو درجہ نہیں دیا، وہ میری سنت پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ وَيَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرِنَا، ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں چھوٹوں پر رحم کرے، محبت کرے، شفقت کرے، وہاں بڑے بزرگوں کا احترام کرے، ان کی تکریم کرے، ان کی عزت کرے۔ جب وہ چلتے رہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اب کے نوجوان کیا کہنے، کیا بول رہے ہیں یہ مولوی صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ کل تمہاری اولاد جب نوجوان ہو کر کے تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں میں نے غلطی کی، یہ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے غلطی کی۔ احساس ہم کو ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے جوانی، اس جوانی میں نشہ رہتا ہے، ماں نے، باپ نے، بزرگ نے کوئی بات کہہ دی، جھٹ سے غصہ آ گیا۔ میرے بھائیوں، ایسی موقع پر ہم کو سنبھالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو شخص چھوٹے پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ میری سنت پر نہیں، طریق محمد پر نہیں، طریق اسلام پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ کی لونڈی، گھر میں کام کرنے والی باندی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کی ماں کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گودوں میں کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، ان کا مکان مدینے میں ذرا دور تھا، وہاں جاتے اللہ کے نبی ان سے مل کر آتے تھے۔ افریقی تھی وہ، حبشی افریقی تھی، پکانا وکانا نہیں آتا تھا، ایسی ایسی چیزیں رسول اللہ کے لیے پیش کرتی تھی کہ کھانا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی ان کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر بن خطاب سے کہ عمر آؤ، ہم ہو کر کے آئیں۔ کہا کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ملنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے۔ جس کی زیارت کے لیے، جس کو ملنے کے لیے اللہ کے نبی جاتے تھے، ہم کو بھی وہاں جانا چاہیے۔ جا کر کے وہاں جا کے مل کر آیا کرتے تھے۔ بھائی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ پانی لاؤ۔ حضرت عائشہ نے پانی دیا ہے۔ اصابہ میں لکھا، طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پانی دیا۔ ام ایمن نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسقینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے پانی پلائیے۔ حضرت عائشہ ناراض ہو گئیں، غصے میں آ گئیں، تمہاری یہ مجال کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہو، مجھے کہہ دیتی میں خدمت کر لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خاموش رہو، امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں، انہوں نے میری خدمت کی ہے اور مجھے ان کو کہنے کا حق ہے، یہ حق رکھتی ہیں کہ مجھے حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، لا کر کے ان کے سامنے پانی پیش کیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے، کہا کہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کتنی قدر، کتنی عزت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب نمونے ہیں ہمارے سامنے اس بات کے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت کے اس حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، ایک بزرگ کی، ایک اللہ والے کی، ایک عمر رسیدہ مومن کی عزت کرنا اور ایک حافظ قرآن کی، ایک عالم دین کی عزت احترام کرنا، گویا اللہ رب العالمین کی عزت کرنا ہے، گویا اللہ رب العالمین کا احترام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگرچہ کہ والدین کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں ہر نوجوان کو، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں نہ ہوں، لیکن دوسرے مومن مسلمان کی قدر کرنا، عزت کرنا، احترام سے بات کرنا، ان کے سامنے آہستہ سے گفتگو کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ہر نوجوان کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، ان کو ایسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بڑھاپا بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ یاد رکھیے، ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے مومن، دوسرے پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جب اللہ رب العالمین بزرگوں کو ان کی بیماری، ان کی تکلیف کی وجہ سے ثواب عطا کرے گا کہ تم کو تکلیف ہی دنیا میں، تم نے تکلیف اٹھائی دنیا میں، تم بوڑھے تھے دنیا میں، چلنا پھرنا مشکل تھا، مسجد کو آتے تھے، جمعہ میں شریک ہوتے تھے، تمہارا یہ اجر ہے، تمہارا یہ ثواب ہے، تمہارا یہ ثواب ہے۔ میرے بھائیو، دوسرے صحت مند لوگ کہتے ہیں وہ دیکھ کر کے کاش ہم بھی دنیا میں بوڑھے ہوتے، کاش ہم بھی دنیا میں بیمار ہوتے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بیماری دے کر، آزمائش کے ذریعے سے ان کو پاک و صاف کر کے گناہوں سے ان کے درجات کو بڑھا کر کے نیکی عطا کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، وہ جانتا ہے کس کو جوانی میں موت دینا ہے، کس کو بڑھاپے میں موت دینا ہے، کس کو بچپن میں اٹھانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور حکمت والے کا کام، اللہ حکیم ہے، حکمت والے کا کام، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت سے، مصلحت سے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والا بنائے، بزرگوں کی عزت کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے بزرگوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک میں ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کے لیے اچھے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو نیک توفیق دے۔ اگر توفیق نصیب نہیں ہے، اللہ ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دے، اللہ ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان کو کمزور فرما دے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته وسلم أجمعين۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اپنے مکان میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پہنچے، رات میں وہیں رہے، قیام رات میں ان کا وہیں تھا۔ کیوں؟ ام المومنین حضرت میمونہ ان کی خالہ ہوتی ہیں، خالہ کے گھر رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی پیش فرمایا۔ آپ ضرورت کے لیے گئے، پھر جب باہر واپس آ کے دیکھا تو وہاں پانی کا لوٹا وضو کے لیے رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، یہ کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا، اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے، خوش ہو کر کے، محبت سے قریب لیا، سینے سے لگایا، دبوچا، محبت سے بازو میں بغل میں لے کر کے دعا فرمائی، اللہ اس بچے کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما۔ کیا کہنے، عبداللہ ابن عباس کو کہتے حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم و فاضل۔ اس طرح جب نوجوان بچے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، خوش ہو کے دعا دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس گولڈن چانس کو جو ملتا ہے، کبھی اس کو گنوانے کی، کھونے کی نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بعض بھائیوں نے دعا کی درخواست کی صحت و عافیت کے لیے، اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، چین، امن، سکون عطا فرمائے۔ اور بعض حضرات نے جو ان کے عزیز و اقارب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، دعائیں مغفرت کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو زندہ ہیں ان کو دین و اسلام پہ قائم رکھے، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں ہر سال آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ ہرپنہلی میں ایک ادارہ ہے، ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، 1500 بچے پڑھتے ہیں، 1500 بچے پڑھتے ہیں۔
1200 لڑکیاں پڑھتی ہیں، 500 بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، 10 تک کی تعلیم دینیات کے ساتھ ہے، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ۔ PUC کے لیے بھی میں نے کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ وہ کالج بن جائے، سائنس کالج وغیرہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے کے لیے دل کھول کر کے تعاون کریں۔ یہ ادارہ آپ کی امداد کا سب سے زیادہ اولین مستحق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔